أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ. آج میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 145 تلاوت کی ہے. اس مناسبت سے آج ہمارا عنوان ہے نفاق. آپ کے سامنے 5 نقطوں پر اپنی بات بیان کر کے ختم کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم نفاق کی تعریف جان لیتے ہیں. نفاق کسے کہتے ہیں؟ اس کی بہت ساری تعریفات کی گئی ہے. ان میں سے ایک جامع تعریف یہ ہے: اظہار الخیر و ابطان الشر. اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے نیکیاں کرنا، اس کو ظاہر کرنا، اور باطنی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کو چھپائے رکھنے کا نام ہے نفاق. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ منافقوں کی اصلیت کیا ہوتی ہے. کیا یہ لوگ چالاک ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، یا پرلے درجے کے بیوقوف ہوتے ہیں؟ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا: الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. یہ لوگ یقینی طور پر بیوقوف ہوتے ہیں لیکن اس کا علم بھی نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ منافقین حقیقت میں بیوقوف ہوا کرتے ہیں اور مومنین حقیقت میں چالاک، عقل مند ہوا کرتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ نفاق کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے نفاق عملی اور ایک ہے نفاق اعتقادی. نفاق اعتقادی کہتے ہیں کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی کو، صحابہ کرام کے خلاف بغض و عناد کو اپنے سینے میں چھپائے رکھے اور وقت ہونے پر اس کو ظاہر کر دے. جسے اللہ کی راہ کوئی جان نہیں سکتا، اسے کہتے ہیں نفاق اعتقادی. اور اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں بیان فرمایا: ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. اے میرے نبی، منافقین جہنم کے سب سے خطرناک وادی ہاویہ میں پڑے رہیں گے، وہی اس کا ٹھکانہ ہے. اور جہاں تک نفاق عملی کی بات ہے تو وہی آج میری گفتگو کا بحث ہے. نفاق عملی. نفاق اعتقادی خاص لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور نفاق عملی کی جہاں تک بات ہے تو ہمارے درمیان موجود ہر انسان کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر نفاق عملی پایا جائے. لہٰذا ہم لوگوں کو معلوم کرنا ہے کہ کیا ہمارے اندر بھی نفاق عملی پایا جاتا ہے. اگر ایسا ہے تو توبہ کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو نفاق عملی کے سلسلے میں آج میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں. سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ نفاق کی خطرناکی کیا ہے. صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام، اور ایک مشہور صحابی ہے جسے ہم لوگ جانتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، اور آپ اللہ کے رسول کے رازدان تھے. اللہ کے رسول نے آپ کو منافقوں کی فہرست بتا دی تھی کہ یہ لوگ منافق ہیں. تو ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گاہے بگاہے موقع بہ موقع حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے تھے: اے حذیفہ، مجھے بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے میرا نام کہیں منافقوں کی فہرست میں تو نہیں بتایا؟ بتائیے. وہ صحابی رسول
جو خلیفہ ثانی ہیں، لیکن پھر بھی نفاق سے ڈرتے تھے کہ کہیں میں تو منافق نہیں ہو گیا۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو عثمان النہدی رضی اللہ تعالی عنہ حنظلہ الاسیدی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کان من کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حنظلہ اللہ کے رسول کے کاتبین میں سے تھے، آپ وحی لکھا کرتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت حنظلہ کہتے ہیں لقینی ابو بکر فقال کیف انت یا حنظلہ، ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ملے، ملاقات ہوئی تو کہا اے حنظلہ تم کیسے ہو؟ تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے ابو بکر کیا پوچھتے ہو؟ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا اور انہوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اے حنظلہ وہ کیسے؟ تم منافق ہو گئے، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول کے پاس جب ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ کے رسول ہم لوگوں کو یذکرنا نصیحت کرتے ہیں بالنار والجنہ، جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، جہنم سے ڈراتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ اپنی آنکھوں سے جہنم کے عذابات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جنت کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی اللہ کے رسول کے پاس سے ہم لوگ نکلتے ہیں اور گھر جاتے ہیں، بچوں میں بیوی میں مشغول ہو جاتے ہیں، فنسینا کثیرا، تو بہت ساری چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں اور احساس ہوتا ہے کہ ہم منافق ہو گئے ہیں، اسی لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں منافق ہو چکا ہوں۔ یہ بات جو ہی سننا تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے واللہ انا لنلقى هذه، اللہ کی قسم میں بھی یہی احساس کرتا ہوں کہ شاید میں بھی منافق ہو چکا ہوں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے صحابی رسول کا وہ ایمان، اور خصوصی طور پہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے بارے میں کچھ کہا نہیں سکتا، اللہ اکبر، لیکن پھر بھی اپنے ایمان پہ ڈرتے ہیں کہ کہیں میں تو منافق نہیں ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو عملی نفاق کے سلسلے میں خصوصاً ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بظاہر ہم نمازی تو ہیں، روزے دار تو ہیں، لیکن ہمارا عمل نفاق والا عمل ہے۔ چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فانطلقت انا وابو بکر فدخلنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور ابو بکر دونوں ساتھ ساتھ چلے، یہاں تک اللہ کے رسول کے پاس آ گئے اور اللہ کے رسول سے ہم نے کہا اللہ کے رسول حنظلہ آج منافق ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا وما ذاک، وہ کون سی چیز ہے، کیا خبر ہے، کیا وجہ ہے تم منافق ہو گئے، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول کے سامنے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقیقت حال کو بیان کر دیا اور کہا اللہ کے رسول تذکرنا بالنار والجنہ، آپ ہمیں جہنم سے ڈراتے ہیں، جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے، لیکن فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ یا رسول اللہ، لیکن جو ہی ہم آپ کے پاس سے نکلتے ہیں اے اللہ کے رسول، ہم بچوں میں بیویوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے ایک بات کہی ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فوالذی نفسی بیدیہ ان لو تدومونہ علی ما کنتم عندی فی الذکر لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم وفی طرقکم، اللہ کی قسم اگر تم لوگ اسی حالت اسی کیفیت پر برقرار رہو جیسے کہ میرے مجلس میں تم لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہو، تو اللہ کی قسم فرشتے آسمان سے اتر آئے اور تم لوگوں سے اپنے بستروں میں جا کر مصافحہ کرے اور راستوں پر بھی مصافحہ کیا کریں گے تم سے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے تسلی دیتے ہوئے کہا یا حنظلہ ساعتن ساعتن ثلاث مرات، اے حنظلہ یہ وقت کی بات ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے جب میرے مجلس میں رہتے ہو، میں نصیحت کرتا ہوں، جہنم سے ڈراتا ہوں، جنت کی خوشخبریاں سناتا ہوں، تمہارا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جو ہی یہاں سے نکلتے ہو کچھ حد تک کمی واقع ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم منافق ہو چکے ہو، بلکہ تمہاری ایمان کی علامت ہے۔ اور جاؤ اے ابوبکر مت گھبراؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اے حنظلہ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم لوگ مومن ہو۔ کیا معلوم ہوا؟ صحابہ کرام اپنے اوپر ڈرتے تھے کہ ایسا تو نہیں کہ میں منافق ہو گیا ہوں،
تو کیا ہم لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے صحیح میں ایک قول نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قال ابن ابی ملیکہ، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کے 30 صحابیوں سے ملاقات کی، 30 صحابیوں کو پایا، کلہم یخافون علی نفسہ النفاق، وہ تمام کے تمام صحابہ کرام اپنے نفس پر نفاق کا خوف کھاتے تھے، کہیں وہ منافق تو نہیں ہو گئے ہیں۔ 30 صحابی سے ملے اور 30 صحابیوں کے بارے میں ان کی رائے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 صحابیوں سے ملا اور ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ اپنے نفس پر نفاق کے بارے میں ڈرتے ہیں، کہیں وہ تو منافق نہیں ہو گئے۔ تو یہ صحابہ کرام کی حالت ہوتی تھی کہ صحابہ کرام اپنے عمل کے بارے میں ڈرتے تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا عمل نفاق والا عمل بن گیا ہو۔ ہم لوگوں کو بھی ڈرنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا عمل نفاق والا عمل ہے اور اس خواب خیال میں ہم لوگ نہ رہیں کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، وقت پر روزہ رکھتے ہیں، وقت پر نیکیاں کر لیتے ہیں تو ہم منافق نہیں ہو سکتے۔ صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں آیت المنافق 3، منافقوں کی 3 علامت ہے، وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَإِن زَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، منافق کی 3 علامت ہے، اگرچہ وہ شخص نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، اگرچہ ان کا یقین ہو کہ وہ مسلمان ہے لیکن وہ بھی منافق ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمازی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ منافق نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ روزے رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منافق نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان خیال کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منافق نہیں ہو سکتا، منافق ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے عمل کے بارے میں ڈرتے رہنا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے 7-8 علامت بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے منافقوں کی 4 علامت کو بیان فرمائی۔ عبداللہ بن عمرو راوی کہتے ہیں 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 چیزیں جس کے اندر ہوگی، 4 چیزیں بیک وقت ایک ساتھ جس شخص کے اندر ہو جائے کان منافقا خالصا، تو پکا منافق ہے، اس کی منافق ہونے پر کوئی شک نہیں۔ نمبر 1، اذا اؤتمن خانا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور اس خیانت اور اس امانت کا مطلب صرف مال و دولت، روپیہ پیسہ ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کسی چیز کی ذمہ داری دی ہے، کوئی کسی چیز کی ذمہ دار بن بیٹھا ہے تو اس کی بھی ذمہ داری ہے تو آپ امانت سمجھتے اس ذمہ داری کو اتارے ہیں۔ کوئی کسی جگہ کا لیڈر ہو، کوئی کسی جگہ کا سردار ہو، کوئی کہیں کا امیر ہو تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی امانت کو ادا کیا کرے۔ تو پہلی علامت کو امانت میں خیانت کرے گا۔ دوسری علامت وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرے، جب عہد و پیمان ہو تو دھوکہ دھڑی سے کام لے، دھوکہ دے، یہ بھی ہے منافق کی دوسری علامت۔ تیسری علامت وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ جھگڑا کرے تو گالی دینے پر، گالی بکنے پر اتر آئے تو یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ اور چوتھی آخری علامت اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب وہ بات کرے تو بات بات میں جھوٹ بولے۔ اور جھوٹ بولنے کا مطلب صرف آپسی دوستوں میں، بھائیوں میں جھوٹ بولنا نہیں ہے، بلکہ اپنے پڑوس میں ہو یا کسی لین دین معاملے میں ہو، کاروباری معاملے میں ہو، خرید فروخت کے معاملے میں ہو، کہیں پر بھی ہو، جھوٹ سے اگر کام لیتا ہے تو یہ منافق کی علامت ہے۔ تو 4 چیزیں جس کے اندر ہو جائے، بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت کی خیانت کرے، وعدہ کرے تو وعدہ توڑ دے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی دینے لگے، اگر 4 چیزیں کسی انسان کے اندر آ جاتا ہے تو پکا منافق ہے۔ اور اگر ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر اس کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کے اندر منافق کا ایک حصہ پایا جاتا ہے، یعنی منافقی کی علامت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں 3 صفتوں کو بیان فرمایا ہے۔ وہ 3 صفت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ 3 صفت، منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، دل نہیں چاہتا، شیطان کہتا ہے ابھی سو جاؤ،
اور اللہ کا فرمان ہے اٹھ جاؤ، لیکن شیطان کی بات مان کر عباد الشیطان بنتا ہے، رحمان کی بات کو انکار کرتا ہے، تو ہے منافق کی ایک قسم ہے۔ منافق ان کی ایک علامت ہے کہ نماز میں سستی کا مظاہرہ کرے، چاہے وہ کوئی سی بھی نماز ہو۔ اور دوسری علامت اس آیت کریمہ میں نے فرمایا یراؤن الناس، وقت پڑھنے پر لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ اور تیسری صفت اس آیت میں نے فرمایا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ لوگ اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں، بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اس کا الٹا مطلب یہ ہوا کہ مومنین اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ اب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا یقیناً ہم اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں؟ کیا ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا، گھروں میں جانا گھروں سے نکلنا کھانا پینا جو آداب ہے، کیا ہم اس آداب کو ادا کرتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں؟ جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں سکھلایا کہ ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر خوش ہو جائیے، آپ منافق نہیں ہیں۔ اگر نہیں، اگر اللہ کو آپ بہت کم یاد کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اندر منافق کی ایک صفت موجود ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو 4 3 7 اور 2 نشانی اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی کہتے ہیں لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا، منافقین پر سب سے بھاری نماز عشاء کی نماز ہے۔ گویا کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز سے دور رہتا ہے، اپنے آپ کو جماعت سے الگ رکھتا ہے، تو منافق کی ایک صفت ہے، اور یہ 8ویں صفت ہے۔ اور 9ویں صفت اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اور فجر کی نماز بہت بھاری ہوتا ہے۔ فجر کی نماز میں اگر جماعت سے دور، مسجد سے غائب، سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر ایک منافق کی صفت پائی جاتی ہے۔ پکا منافق تو نہیں، کچا منافق ہے، اس کے اندر منافق ایک صفت پائی جاتی ہے جس کو بآسانی دور کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، منافقوں کو سب سے بھاری لگتا ہے عشاء کی نماز، اور سب سے بھاری لگتا ہے فجر کی نماز۔ اور یہی تو امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے کہ کون عباد الرحمان اور کون عباد الشیطان، کون شیطان کی بات مان کر سویا رہتا ہے اور کون رحمان کی بات مان کر عبادت کرنے کی لاتا ہے۔ یہی تو پکا ہی امتحان ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک بہت پیاری بات فرمائی نماز عشاء، نماز فجر کی اہمیت کو بتاتے ہوئے وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں کیا فضیلت، کیا نیکی، کیا اجر و ثواب ہے، لَوْ أَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر وہ کتنا ہی مجبور ہو، کتنا ہی بے بس ہو، کتنا ہی معذور ہو، کتنا ہی بیمار ہو، گھٹنے کے بل ہو، سرین کے بل ہو، چلتے ہوئے مسجد گھسیٹتے ہوئے پہنچ جائے گا، لیکن جماعت سے دور نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ جماعت سے دور رہتے ہیں، جو بھی رہتے ہیں، چاہے کہیں بھی ہو، کوئی بھی ہو، تو مطلب یہ ہے کہ ایک لنگڑا، ایک معذور، ایک مجبور انسان سے بھی بدتر ہے، تبھی تو دور رہتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا کہ اگر ان لوگوں کو فجر اور عشاء کی اہمیت معلوم پڑ جائے، وہ مجبور ہو، معذور ہو، پھر بھی گھسیٹتے ہوئے مسجد پہنچ جائے گا، لیکن روم میں بیٹھا ہوا نہیں رہے گا۔ تو منافقین کی 9 علامت میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کے علاوہ بہت ساری علامات ہو سکتی ہے۔ آخر میں ایک بات کہتا ہوں، کسی نے بہت اچھا کہا ہے کہ ظاہری کتنے ہی اچھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کی نیت سے جانتا ہے، اور نیت کتنی ہی خوبصورت ہو، کتنی ہی اچھی ہو، لوگ آپ کو دکھاوے سے جانتے ہیں۔ لہٰذا ظاہری اور باطنی دونوں خوبصورت ہو تو پکا مومن ہے، اور ظاہری باطنی دونوں بدصورت ہو تو پکا کافر ہے۔ اور اگر یہ بین بین والا معاملہ آ جائے، ظاہری خوبصورت باطنی بدصورت، تو پکا منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس بری صفت سے بچائے، اللہ ہم سب کو نیک عمل، نیک سمجھ کی توفیق دے، آمین ثم آمین، وصلی نبینا محمد وسلم۔